سیلابی پانی کے استعمال پر پنجاب اور سندھ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ عظمیٰ بخاری کا دو ٹوک موقف۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے واضح کیا ہے کہ کینالز منصوبے میں صرف سیلابی پانی استعمال کیا جائے گا اور اس حوالے سے پنجاب کو سندھ سے کسی قسم کی ہدایات لینے کی ضرورت نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سندھ حکومت خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اگر واقعی سندھ کے کسانوں کی فکر ہے تو پہلے اپنی کارکردگی پر توجہ دے، کیونکہ وہ 16 برسوں سے سندھ میں اقتدار میں ہے لیکن کسانوں کے مسائل حل نہیں کر سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک کسی نہر کی تعمیر شروع نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں یہ منصوبات ترک کر دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہمیشہ سنجیدگی اور باہمی احترام سے ہوتے ہیں، دھمکیوں اور الزام تراشی سے نہیں۔ عظمیٰ بخاری نے زور دیا کہ سیلاب کے پانی کے استعمال پر سندھ کی جانب سے پنجاب کو ڈکٹیشن دینا ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ پنجاب کا آئینی حق ہے کہ وہ قدرتی وسائل کو اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کرے۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں 6 نئے کینالز نکالنے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سکھر میں وکلاء کی جانب سے ببرلو بائی پاس پر دھرنا دیا جا چکا ہے، جس کے باعث سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل ہو چکی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وفاقی سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے درمیان اس تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ تاہم حتمی فیصلے کے لیے مزید بات چیت کی ضرورت ہے تاکہ دونوں صوبوں کے درمیان تناؤ کم کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے حساس ضلع بنوں میں پولیس نے جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ رات کے وقت دھرے پل کے مقام پر پیش آیا، جہاں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور کے مطابق حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 18 سے 19 کے درمیان تھی، جو 8 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 3 دہشت گردوں کو چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا، جن کا مقصد پولیس چوکی پر نصب سیکیورٹی کیمروں کو نقصان پہنچا کر چوکی کو مکمل طور پر غیر فعال کرنا تھا۔ لیکن چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے بروقت صورتحال کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر جوابی کارروائی کی۔ دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے فائرنگ شروع کر دی تاکہ چوکی پر دباؤ ڈال کر اسے اپنے قبضے میں لے سکیں، لیکن پولیس اہلکاروں نے نہایت بہادری اور حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کی پیش قدمی کو روک دیا۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں دہشت گرد اپنے مقصد میں ناکام ہو کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے اور فرار ہونے والے دہشت گردوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ ترجمان پولیس کے مطابق آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے اس جرأت مندانہ کارروائی پر پولیس اہلکاروں کو شاباش دی اور کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس ہر حالت میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سینٹرل پولیس آفس نے اس کامیاب کارروائی کو فتنہ اور خوارج کے خلاف ایک بڑی پیشرفت قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ پولیس امن کے دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی، کسی بھی قیمت پر صوبے کا امن خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے 5 اکتوبر کو ہونے والے لاہور احتجاج کے مقدمے میں ناقابل ضمانت فوراً گرفتار جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے پولیس کے موقف پر یہ فیصلہ سنایا کہ پولیس کے مطابق علی امین گنڈا پور اور دیگر نامزد ملزمان کو بارہا شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی، مگر وہ پیش نہیں ہوئے، جس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس میں بھی ناقابل ضمانت فوراً گرفتاری پہلے سے ہی جاری ہے۔ عدالت نے 18 اپریل کو ہونے والی سماعت کے دوران ان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کی گئی تھی، کیونکہ ایڈیشنل سیشن جج رانا مجاہد رحیم دستیاب نہ تھے، جس کے باعث مقدمے کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی اور نئی تاریخ 6 مئی مقرر کی گئی۔ تھانہ گولرا میں بھی علی امین گنڈا پور اور اسد فاروق خان کے خلاف مقدمہ درج ہے، جبکہ جنوری میں تھانہ حسن عبدال میں جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں بھی ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آ چکی ہے۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد نے سیلیبریشن سٹائل ترک کرنے کا اعلان کر دیا۔ فٹنس اور بیٹنگ پر توجہ دینے کا عزم۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے مسٹری اسپنر ابرار احمد نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا مخصوص وکٹ لینے کے بعد سر ہلانے والا سیلیبریشن سٹائل اب ترک کر رہے ہیں، جو کہ پی ایس ایل سمیت بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی پہچان بن چکا تھا۔ ابرار احمد اس وقت پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سٹائل انہوں نے پی ایس ایل کے گزشتہ سیزن میں اپنایا تھا، جب وہ جنوبی افریقہ میں بھی کھیل رہے تھے تو تب بھی انہوں نے یہی سیلیبریشن کی، لیکن کوئی منفی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لاہور میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ابرار احمد نے بتایا کہ چیمپئن ٹرافی میں بھارت کے خلاف شبمن گل کو آؤٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے مخصوص انداز میں سر ہلا کر پویلین کا اشارہ کیا تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہ انداز نہیں اپنائیں گے کیونکہ وہ کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ ابرار نے کہا کہ ان کا مقصد صرف کھیل میں خوشی منانا ہوتا ہے اور اگر کسی کو اس سے تکلیف ہو تو وہ ایسے انداز سے گریز کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے
بولنگ سکلز کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں، خاص طور پر نئے بال کے ساتھ ڈیتھ اور مڈل اوورز میں خود کو مزید نکھارنے کی کوشش کی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ابرار احمد کا کہنا تھا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک زبردست ٹیم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حملے میں 27 سیاحوں کی ہلاکت پر پاکستان کا اظہار تشویش، بھارتی میڈیا کا بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں 27 سیاحوں کی ہلاکت پر پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں اندھا دھند فائرنگ سے بے گناہ سیاحوں کی ہلاکت انتہائی قابل افسوس ہے اور پاکستان اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں امن و امان کی خراب صورتحال اور بھارتی حکومت کی ناکامی کا عکاس ہے، جہاں نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیاح بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم مسلح افراد بائسرن وادی میں موجود سیاحوں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 27 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے بھارتی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے حسب روایت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ مختلف بھارتی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس حملے کو پاکستانی دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام گھسیٹنے کی منفی مہم شروع کی گئی۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ان بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی ناکامیوں اور مقامی عوام کے جائز حقوق دبانے کی پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان مخالف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو قابل قبول نہیں۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دیا جائے اور بھارت کو خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے الزام تراشی کی بجائے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی جانب سنجیدگی سے بڑھنا چاہیے۔ امریکہ کا جنوبی مشرقی ایشیائی سولر مصنوعات پر بھاری محصولات عائد کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک سے درآمد کی جانے والی سولر مصنوعات پر ریکارڈ سطح تک محصولات عائد کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جس کے تحت بعض مصنوعات پر محصولات کی شرح 3521% تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ تجارت نے کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور ویتنام کے سولر مصنوعات پر بھاری محصولات تجویز کیے ہیں، جن کی توثیق کے لیے جون میں بین الاقوامی تجارتی کمیشن کے اجلاس میں منظوری درکار ہوگی۔ یہ فیصلہ ایک سال طویل تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک کی سولر مینوفیکچرنگ کمپنیوں کی جانب سے اینٹی ڈمپنگ اور سبسڈی مخالف درخواستوں کے بعد شروع کی گئی تھی۔ ان کمپنیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ چینی ہیڈ کوارٹرز رکھنے والی کمپنیاں جو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں کام کر رہی ہیں، غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے ذریعے امریکی مارکیٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ محکمہ تجارت نے وضاحت کی ہے کہ ان مجوزہ محصولات کی وجہ بین الاقوامی سطح پر دی جانے والی سبسڈیز ہیں، جن سے مقامی امریکی انڈسٹری متاثر ہو رہی۔ کمبوڈیا کی مصنوعات پر سب سے زیادہ 3521% محصولات تجاویز کیے گئے، جبکہ ملائیشیا سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 40% اور ویتنام کی مصنوعات پر 245% ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ تھائی لینڈ کی کمپنی انٹرینا سولر پر 375% سے زائد محصولات عائد کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ سال 2023 میں امریکہ نے ان 4 ممالک سے $11 ارب 90 کروڑ مالیت کے سولر سیلز درآمد کیے تھے۔